प्यारे तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछले पीरियड में हमने देखे थे कि जैन मज़हब के तालीमात के हिंदुस्तानी समाज पर असरात, उसी में आगे का पॉइंट देखेंगे कि जैन मज़हब के महावरत, पंच महावरते या अनुवर्ते। देखिए, महावीर की असल तालीमात 14 है जो जैन मज़हब की क़दीम किताबों में महफूज है। इन्हें पारदा कहा जाता है। यानी भगवान महावीर के जो असल तालीमात जो है तो 14 है, और जैन मज़हब की जो क़दीम किताबों में वो महफूज है। इन्हें पारदा कहा जाता है। जैन मज़हब की मज़हबी किताब अगम है। जैन मज़हब के 2 फ़िरक़े, एक श्वेतांबर जो सफ़ेद लिबास इस्तेमाल करते हैं, यानी सफ़ेद लिबास जो है तो वो पहनते हैं, और दूसरा है दिगंबर जो बरहन्ना रहते हैं, यानी जो कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। यानी 2 फ़िरक़े, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। वर्धमान महावीर ने जैन मज़हब के मानने वालों के लिए सही अक़ीदा, सही इल्म और सही अमल, इन 3 उसूलों पर अमल करने की तलक़ीन की है। इन्हें त्रिरत्न, 3 जवाहरात कहते हैं। किसे कहते हैं? अक़ीदा, सही इल्म और सही अमल को त्रिरत्न, 3 जवाहरात कहते हैं, जो मोक्ष हासिल करने के लिए ज़रूरी है। मोक्ष यानी निजात हासिल करने के लिए ज़रूरी है। जैन मज़हब के मानने वालों को इन 3 उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है ताकि उनकी मोक्ष वो हासिल कर सके। अलावा इसके जैन मज़हब के मानने वालों के लिए 5 अनुवर्ते या महावरते निहायत अहमियत के हामिल हैं। इन अनुवर्तों से शुरू के 4 पर अमल करना जैन मज़हब के मानने वाले हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है। तो जैन मज़हब के साधु संतों के लिए लाजमी है कि वो 5 अनुवर्तों पर अमल करें। यानी कि इसके जो 5 अनुवर्ते या महावर्ते हैं जो निहायत के हामिल तो है, लेकिन इन अनुवर्तों में जो शुरू के 4 है तो इस पे हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि इस पर अमल करे। और जो जैन मज़हब के जो साधु संत हैं उन्हें लाजमी है कि वो 5 अनुवर्तों पर अमल करें। अब ये 5 अनुवर्ते या महावर्ते क्या है देखेंगे हम। ये उसूल है जैन मज़हब के, जिसमें पहला जो अनुवर्त है, महावर्त है, सच। सच इंसानी ज़िंदगी और मज़हब की बुनियाद है। तो झूठ, तशद्दुद और गुनाह की, तशद्दुद यानी कि मार पीट, जुल्म ज़्यादती, ज़बरदस्ती करना, तशद्दुद और गुनाह की। इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान हमेशा सच बोले, और ऐसा सच जो किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाए। सच बोलने से किसी फ़र्द को तकलीफ़ होती हो तो सच बोलने से परहेज़ करें। यानी कि इंसानी ज़िंदगी और मज़हब की बुनियाद क्या है? सच है। और झूठ क्या है? तशद्दुद है। झूठ बोलना गुनाह है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान हमेशा सच बोले, और सच भी ऐसा बोले कि उसके सच बोलने से किसी को तकलीफ़ या ठेस ना पहुँचे। उस सच से परहेज़ करें। अब उससे लालच, डर, गुरूर, घमंड और तकब्बुर से झूठ जन्म लेता है। झूठ कैसे जन्म लेता है? झूठ कब बोलता है इंसान? जब इंसान के अंदर जब बहुत गुस्सा हो, लालच हो, डर हो, गुरूर, घमंड और तकब्बुर उसके दिल में हो तो वो झूठ भी बोलने लग जाता है। इसीलिए जैन मज़हब ने इस मर्ज़ से परहेज़ करने के लिए, कौन से मर्ज़ से? यानी गुस्से से भी बचो, लालच भी से भी दूर रहो, डरो भी मत, गुरूर और घमंड, तकब्बुर भी अपने दिल में उसको जगह मत दो। और इन चीज़ों से ही झूठ जन्म लेता है, इसलिए उन्होंने इससे परहेज़ करने के लिए कहा है। अब दूसरा जो अनुवर्ते या महावर्ते हैं वो है अदम तशद्दुद। तशद्दुद के जैसे मैंने माने बताया आपको अभी कि जुल्म, ज़्यादती, मारपीट। तो देखिए कि जैन धर्म की तालीम के मुताबिक सारे ही जानदार यकसा अहमियत व हैसियत के हामिल हैं। यानी जैन धर्म की जो तालीम है उनके मुताबिक इस ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, चौपाए हो या जो भी
جان رکھتے ہو پرندے ہو تو ان کو یکساں اہمیت حاصل ہے، ساتھ ہی ہر جاندار کو زندہ رہنے کا مساوی برابر حق حاصل ہے۔ اسی لیے کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا یا اس پر تشدد کرنا گناہ عظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جین مذہب میں گوشت خوری کی ممانعت ہے، یعنی جین مذہب میں جو ہے تو وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، گوشت کی جو ہے تو گوشت خوری کی ممانعت ہے۔ وہ گوشت کھانے کو وہ ظلم زیادتی سمجھتے ہیں اور وہ ہر جاندار کو یکساں اہمیت جو ہے تو دیتے ہیں۔ تشدد کو ٹالنے ہی کے لیے جین مذہب نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا نہ کھانے کی تلقین بھی کی، یعنی شام کے وقت بھی وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور ان کے مطابق کہ ہر جاندار جو ہے تو یکساں اہمیت کا حاصل ہے اور گوشت خوری کی ان کے پاس ممانعت ہے، گوشت وہ نہیں کھاتے ہیں۔ نمبر 3 دیکھیے کہ چوری نہ کرنا۔ جین مذہب نے اپنے ماننے والوں کو چوری کرنے سے روکا ہے۔ جین مذہب کی تعلیم کے مطابق جس چیز پر ہمارا اپنا مالکانہ حق نہیں، اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یعنی چوری کہلاتا ہے۔ راستے پر یا جنگل میں پڑا ہوا پھول یا پھل اٹھانا، نیز ضرورت سے زیادہ بھیک مانگنا بھی چوری ہی میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ جین مذہب کی جو ہے تو تعلیمات میں سے 5 انورتوں میں سے تیسرا جو ہے چوری نہ کرنا، یعنی کہ جس چیز پر اپنا مالکانہ حق نہیں اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا بھی چوری کہلاتا ہے۔ راستے پر کوئی چیز پڑی ہو، پھول یا پھل اٹھانا بھی جو ہے تو یہ چوری میں ہی آتا ہے، اور زیادہ بھیک مانگنا بھی چوری ہی میں ہی شمار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے چوری نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور چوتھا دیکھیے کہ نفسانی خواہشات پر قابو۔ جین مذہب کے عقیدے کے مطابق ضرورت سے زیادہ روپیہ پیسہ کمانا، یعنی انسان کی نفسانی خواہش جو ہوتی ہے کہ روپیہ پیسہ کمانا، اور اناج یعنی اناج کا ذخیرہ کرنا، زمین و زیورات وغیرہ جمع کرنا بھی نفسانی خواہشات میں شمار ہوتا ہے۔ ان چیزوں کے استعمال سے نہ صرف دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً بد اخلاقی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ اسی لیے ہر فرد کو چاہیے کہ صرف نہایت ضروری چیزوں کا استعمال کرے، یعنی کہ ان کی تعلیم کیا ہے کہ نفسانی خواہشات پر قابو پانا، یعنی کہ انسان کے پاس روپیہ پیسہ تو آتا ہے، وہ کماتا ہے، لیکن لالچ میں اپنی ضرورت سے زیادہ وہ پیسہ کماتا ہے، اور زمین و زیورات وغیرہ جمع کرنا ضرورت سے زیادہ، یہ بھی نفسانی خواہشات ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے انہوں نے منع کیا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے، اور دوسرے برائیاں بھی یعنی بد اخلاقیوں کو بڑھاوا ملتا ہے، دوسرے برائیاں بھی اس فرد کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہر فرد کو چاہیے کہ وہ صرف نہایت ضروری چیزوں کا استعمال کرے، نیز لالچ، حرص و ہوس، ناجائز خواہشات، غرور، گھمنڈ اور تکبر پیدا کرنے والی چیزوں کو ترک کرے، یعنی کہ جو ضروری چیزیں ہیں انہی کا وہ ایک حد تک استعمال کرے۔ لالچ، حرص و ہوس اور جو دوسرے ناجائز خواہشات ہیں ان سے بچے، غرور، گھمنڈ اور تکبر پیدا کرنے والی چیزوں کو وہ ترک کرے یعنی چھوڑے۔ آگے دیکھیے کہ برہمچاری یعنی کہ کنوارا رہنا، شادی نہ کرنا۔ جنسی خواہشات کی تکمیل نہایت ضروری ہے، ہر فرد کی جو ہے تو جنسی خواہشات ہوتی ہے اور وہ اس کی تکمیل بھی ضروری ہے، لیکن افراد کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ جنسی لذت ہی مقصد حیات، یعنی کہ اب کسی بھی افراد کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ جنسی لذت ہی ہے تو زندگی کا مقصد ہو یا مقصد حیات ہو۔ اسی لیے گرہستی کو چاہیے کہ وہ اسے عارضی تصور کرے، یعنی ہماری جو جنسی خواہشات ہوتی ہے اس کی تکمیل تو ضروری ہے، لیکن افراد کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو کہ جنسی لذت ہی سب کچھ ہے، مقصد حیاتی ہے۔ اسی لیے گرہستی کو چاہیے کہ وہ اسے عارضی تصور کرے، یعنی ختم ہونے والی چیزیں ہے یہ، ورنہ انسان کو مختلف نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے وردمان مہاویر نے برہمچریہ کو خصوصی اہمیت دی، یعنی کہ کنوارے رہنے کو، شادی نہ کرنے کو انہوں نے خصوصی اہمیت دی ہے۔ تو ان کے یہ جو تو کیا تھے، یہ جین مذہب کے
5 جو ہے تو محاورت یا پنچ محاورتے یا انوورتے جو تھے، جس میں جو تھا پہلا تھا کہ سچ، عدم تشدد، چوری نہ کرنا، نفسانی خواہشات پر قابو پانا اور برہمچریہ۔ تو یہ تھے مذہبی جین مذہب کے تعلیمات۔ تو جین مذہب نے جو تعلیمات دی ہے ہندوستانی سماج پر، اس کے بہترین اور مثبت اثرات مرتب ہوئے، اور سماج میں جو ہے تو افراتفری کا ماحول تھا، ظلم زیادتی تھی، ناانصافی تھی، عورتوں کے ساتھ جو ہے تو برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس میں کہیں نہ کہیں سدھار آیا ہے، اور سماج جو ہے تو ایک ترقی کی طرف گامزن ہوا ہے۔ تو یہ تھے جین مذہب کے ہندوستانی سماج پر تعلیمی اثرات۔ تو یہ چیپٹر یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہم جو ہے تو دوسرے مذاہب کے بارے میں جانیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔